آج جو سندھ کا مقدمہ ہے وہ دھرتی کی بات ہے، اور دھرتی کی بات کے ساتھ محرم حرام کے حوالے سے بات ہے۔ محرم حرام کے حوالے سے کربلا کی بات ہوگی، ان اماموں کی، ان کی شہادت کی بات ہوگی۔ دین اسلام کے حوالے سے اماموں کی جو قربانی ہے، جو شہادت ہے، ان کی شہادت اس سے ہمارے دین کو جس طرح آگے لے کے چل رہی ہے، اور آج ہمارا جو دین بچ گیا ہے وہ اماموں کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ آج مقدموں ہم نے اماموں کی شہادت، کربلا کے ان شہیدوں کے نام کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور کراچی اور سندھ، اس میں سندھ کی جو سیاست ہے، اس 10 جو ہمارے دن ہیں، ان 10 دنوں کے حوالے سے جو سیکورٹی کے انتظامات حکومت کس طرح کرے گی، اور خاص کر کے جو مزدور اور لیبر وہ اس دن کو کس طرح منائے گا، ان کو کیا سہولات ہوں گی، اس حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ اور آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان ہے وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ حکومت سندھ کے لیبر ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ہیں، صوبائی وزیر سندھ حکومت کے، اور عوامی نیشنل پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، جناب امیر نواب صاحب۔ امیر صاحب، آپ کی مہربانی جو آج آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ لیبر منسٹر ہیں سندھ حکومت کے، لیبر کے حوالے سے، لیبر اور مزدور اور کسان اور ہاری اور محنت کش، وہ سندھ کے حوالے سے، دھرتی کے حوالے سے کھیت بھی اگاتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اور اپنی دھرتی کو وہ اس ملک کو، قوم کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آج کا جو مہینہ ہے، وہ جو عشرہ ہے، وہ ہے جو ہمارے محرم حرام کے حوالے سے۔ محرم حرام وہ مہینہ جنہوں میں ہمارے اماموں نے، ہمارے امام حسین نے، ان کے بچوں نے، معصوم بچوں نے بھی شہادت دی، اتنی قربانی دی۔ دین اسلام کو آج زندہ رکھنے میں ان کی جو قربانی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں دھرتی چینل کا کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا گیا کہ میں اس اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کر لوں۔ جیسے آپ نے خود کہا ہے، میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے، اور ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں۔ باچا خان کا فلسفہ عدم تشدد کا ہے، تشدد کے خلاف، تو اس حوالے سے بھی جو ہمارا بالکل موقف بنتا ہے۔ اور پھر ہماری پارٹی کا سلوگن بھی ہے کہ احترام مسالک، احترام مذاہب اور احترام انسانیت، جو ظاہر ہے کہ بنیادی جو احترام کیا جائے، سارے مسالک کا احترام کیا جائے، مذاہب کا احترام کیا جائے، اور انسانیت کا احترام کیا جائے، تو بنیادی ہمارا وہ فلسفہ ہے، اس پہ عمل پیرا ہے۔ جہاں تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ دن ہم لوگ مناتے ہیں پورا محرم کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امام کی قربانی ہے، یا ان کے ساتھیوں کی جو قربانی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اور اسلام کے جو وہ ہے جو ارکان ہیں ان کی سربلندی کے لیے، اور بلکہ ایک درس میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی کا درس، قربانی کا اخوت کا ہے، بھائی چارے کا درس ہے۔ کہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ عامر کے سامنے ڈٹ جانا ہے، لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے اپنے مواقف کے لیے ہے، اور وہ صحیح مواقف کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آج بھی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ جب تک دنیا رہے گی تو اس کی ضرورت رہے گی کہ کبھی عامر کے سامنے نہ جھکا جائے۔ اور جیسے ہمارے اپنا ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا مقصد یہ ہے کہ مشاورت، اور اسلام میں یہی ہے۔ اس سے پہلے جتنے خلفائے راشدین گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق صاحب کو اب لے لیں، حضرت عمر فاروق صاحب کو اب لے لیں، آپ عثمان صاحب کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لے لیں، تو تمام یہ مشاورت، ان آپس کے مشاورت سے یہ، اور یہی ایک اس کے بعد جو امام حسن اور امام حسین کا مسئلہ آیا، اور وہ یزید صاحب، تو یہی جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ مشاورت نہیں کی گئی، بلکہ حضرت امیر معاویہ صاحب نے اس کو نامزد کیا، اور اسی نامزدگی کے خلاف یا ان کے خلاف پر یہ آواز اٹھی کہ جناب اب تک جو کچھ ہوتا رہا وہ مشاورت سے ہوتا رہا ہے، اور مشاورت کا مقصد یہی ہے کہ آج کل ہم وسیع پیمانے پہ اس کو ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا، جو پاکستان کو جو بنیادی نقصان پہنچا ہے، پاکستان جو 2 لخت ہوا ہے، وہ بھی آمرانہ دوری حکومتوں میں ہی ہوا ہے، اور انڈیا اگر بچا ہوا ہے ایک وہ چیز اس کو بچائے ہوئے کہ اتنا وہاں پرابلم ہیں، مسالک ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، وہاں پر تہذیبیں ہیں، وہاں بہت بڑا ملک ہے، آبادی ہے، لیکن
ایک ڈیموکریسی اس کو بچائے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اسی لیے جمہوریت نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس وہ جمہوریت نہیں رہی, جمہوریت نہیں رہی, تبھی اس ملک کو نقصان ہوا, دو لخت ہوا. تو یہ جو وہ شروع میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی تھی امیریت کے خلاف اور مشاورت کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہمارے جو 30-40 ساتھی یا 50 ساتھی جو آخر میں رہ گئے تو وہ کیا کر لیں گے اتنے بڑے اس میں وہ عامر کے خلاف یا اتنے افواج کے خلاف وہ. لیکن ایک وہ جو حوصلہ تھا, جو سبق ہمیں رہتا ہے کہ آپ کو یہی پیغام ہے ہمارے لیے کہ چاہے کتنا مشکل ہو, چاہے جان کا نذرانہ کیوں نہ دینا پڑے آپ کو, لیکن آپ وہ صحیح بات کے لیے آپ ڈٹ جائیں اور آپ مقابلہ کریں. آپ نے بات کی عامروں کی, ایوب خان کا دور ہو, چاہے یحییٰ خان کا دور ہو, ضیاء الحق کا دور ہو, ان کے دور میں شیعہ سنی آگے ان کو پروموٹ کیا گیا, الگ الگ تنظیمیں بنائی گئی اور مختلف قسم کے قبائلی طالبان, اور یہ سب کچھ اس دور کی ایک پیداوار ہے جس سے آج ہمیں نفرتیں بوئی گئی ہیں. شیعہ سنی اور فسادات, لوگوں کا بے گناہ مارنا, شہادتیں بے گناہ, شہادت تو صرف امام حسینوں کی جو ان کی فیملی کی, اس خاندان کی, حضور صاحب کے نواسوں کی جو شہادت ہے, دنیا میں ایسا مثال نہیں ملتا. لوگوں کو کیوں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, کیوں غلط طریقے سے ایک سسٹم پہ عامر کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر کہ وہ لوگوں کو لڑایا جائے, دین کے اندر ایک ہی دین کو رہنے نہیں دیا جا رہا, اس پہ کیوں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہی جو ہم بات کرتے ہیں, بنیادی جو بدقسمتی اس ملک کی رہی ہے, ایوب خان ہو, یحییٰ خان ہو, ضیاء الحق ہو, مشرف ہو, کوئی بھی ہو, لیکن وہ عامر کی شکل میں آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر ان کو چاہے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے, چاہے وہ افغانستان کے بارڈر پہ فساد پھیلائیں, چاہے وہ سنی شیعہ کا مسئلہ آگے بڑھائیں, چاہے وہ زبان کی بنیاد پہ, چاہے کسی بھی حوالے سے, ان کا جو بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ وہ اقتدار میں رہیں. اور ظاہر ہے کہ اقتدار میں رہنے کے لیے تمام حربے استعمال کرتے ہیں. ان کو نہ ملک کی فکر ہوتی, نہ قوم کی فکر ہوتی ہے, نہ عوام کی فکر ہوتی ہے, نہ پاکستان کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے, بلکہ اگر فکر لاحق ہوتی ہے تو ان کو اپنے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے, اپنی اقتدار اور اپنی کرسی بچانے کے لیے. اسی لیے ہم یہ بار بار جب ہمارے بزرگوں نے اس وقت کہا کہ جناب یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے, لیکن ضیاء الحق نے اس وقت بھی ہم پہ یہ بلیم لگایا کہ ہم روس کے ساتھی ہیں, ہم کافر ہیں اور یہ جہاد ہے, یہ مسلمانوں. آج تمام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جہاد نہیں تھا بلکہ فساد تھا. اس وقت بھی ولی خان نے کہا تھا کہ جناب آپ دوسرے کے اگر گھر میں آگ لگاؤ گے تو آپ محفوظ نہیں رہو گے. اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کسی کے گھر میں اگر آپ پتھر پھینکیں گے تو پھول آنے کی توقع نہیں رکھیں. اور یہی ہوا جناب کہ افغانستان میں جو چیز ہم نے بوئی ابھی ہم کاٹ رہے ہیں, وہاں وہ جب وہاں انہوں نے بارڈر پہ آن کے انہوں نے وہاں پر لگا لیا, اور جتنے بھی خودکش بمبار تھے, جتنے بھی وہ القاعدہ اور دنیا بھر کے لوگوں کو لا کے وہاں پر پوری دنیا سے دہشت گرد کو لا کے وہاں جمع کیا. لوگوں کی ٹریننگ سے بالکل وہی جب وہاں نے بارڈر پہ وہ لگایا تو ابھی وہ لوگ ریورس ہو رہے ہیں اور یہاں کراچی تک پہنچ رہے ہیں, لاہور تک پہنچ رہے ہیں, مختلف ہمارے پاس. وہی ولی خان والی بات تھی کہ جناب آپ یہ آپ کے گھر کو بھی لپیٹے میں لے گا, اور وہی ہوا. تو اب یہ ہے کہ ہم وہ جو چیزیں سیاستدان کی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ 30 سال 40 سال 100 سال پہلے بتائیں کہ یہ اگر آپ یہ کرو گے تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا, اور وہ ہمیں نظر نہ آ رہا ہے. تو اس وقت بھی ہم کہتے رہے, ہمارا تو بالکل ویژن کلیئر تھا اس وقت ہماری پارٹی کا, ہمارے لیڈروں کا, کہ جناب یہ نہیں ہے. اب اس کا نقصان, اس کا وہ تمام آپ کو کل وہ اور آج ہم بھگت رہے ہیں تمام چیزوں کو. آج بھی آپ دیکھیں نا, یعنی ایک سب سے بڑی جو ہجرت ہوئی اس میں ایک تاریخ میں 30-35 لاکھ لوگ وہاں سے سوات سے نکلیں, اور کس طریقے سے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے, ہم بالکل کلیئر ہیں, ہمارا ویژن. ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں امن قائم نہیں ہوگا, ملک کے امن کے حوالے سے, امن امان کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے, ان حوالے سے بہت سارے حوالوں سے آپ سے بات کریں گے, مگر چھوٹی بریک کے بعد. ناظرین, آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں امیر نواب. آپ سندھ حکومت کے لیبر ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ہیں, ان سے بہت ساری باتیں آج کرنی ہیں, مگر شارٹ بریک کے بعد.